ناظرین، آج ہم آپ کو سنائیں گے ملکہ بلقیس کا شہر سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدیہ بھیجنے کا واقعہ۔ اس کا فارسی ٹائٹل بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مولانا نے اس کا فارسی ٹائٹل لکھا ہے قصہ ہدیہ فرستادن بلقیس از شہر سبا بسوئے سلیمان علی نبینا و علیہ السلام۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ ہدیہ بلقیس چہل اشتر بدست بارے آہا جملہ خشت زر بدست، یعنی فرماتے ہیں کہ بلقیس کا ہدیہ 40 اونٹ تھے جن پر سونے کی اینٹیں لدی ہوئی تھیں۔ چوں پہ صحرائے سلیمانی رسید فرش آرا جملہ زر پختہ دید، فرماتے ہیں کہ جب یہ ہدیہ لانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے تمام فرش خالص سونے کا دیکھا۔ برسر زر تا چہل منزل براند تاکہ ذرہ در نظر آب نہ ماند۔ مولانا لکھتے ہیں کہ 40 منزل تک وہ لوگ سونے پر چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نظر میں سونے کی کوئی وقت نہ رہی۔ بارہا گفتن ذرہ وابریم سوء مخزن ماچے بیکار اندریم، یعنی وہ بار بار ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اس سونے کو ہمیں واپس اپنے خزانے میں لے جانا چاہیے، ہم کیسی بیکار چیز لے کے جا رہے ہیں۔ عرصائی کش خاک زرے دہ دہی است زر بہدیہ بردن آنجا ابلہی است۔ وہ آپس میں اور کیا کہہ رہے تھے کہ وہ علاقہ جس کی زمین ہی خالص سونے کی ہو وہاں تحفے میں سونا لے کر جانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ مولانا ہمارے لیے بہت بڑا لیسن چھوڑ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے ببردہ عقل ہدیہ تا الہ عقل آنجا کم ترست از حاکرہ، یعنی فرماتے ہیں کہ اے عقل کا ہدیہ اللہ کے پاس لے کے جانے والے، اللہ کے پاس عقل کا تحفہ مٹی سے بھی کم تر ہے۔ آگے مولانا ہدیہ لے جانے والے لوگوں کا قصہ جاری رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں چوں کساد ہدیہ آنجا شد پدید شرم ساری شاں ہمیں واپس کشید، یعنی فرماتے ہیں کہ جب ہدیے کا گھٹیا پن ہدیہ لانے والوں پر ظاہر ہو گیا تو ان کی شرمندگی نے ان کو واپس کھینچا۔ بعض گفتن از کساد و از روا چیست برما بندائی فرمانے ماں، پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہدیے کے گھٹیا اور بڑھیا ہونے سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ گر زر و گر خاک مارا بردنیست امر فرمان دے بجا آوردنیست۔ اور کیا کہہ رہے تھے آپس میں کہ خواہ یہ مٹی ہے یا سونا ہے ہمیں تو لے کے جانا ہی ہے اور فرما روا کا حکم ماننا ہے۔ گرب فرمائند کہ این واپس برید ہم بے فرما تو فرا باز آورید، کہنے لگے کہ اگر سلیمان علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ اس کو واپس لے جاؤ تو ہم ان کے حکم سے یہ تحفہ واپس لے جائیں گے۔ امر و فرمان را ہمیں باید شنید تا بدانجا ہدیہ را باید کشید، کہنے لگے حکم اور فرمان کو سننا چاہیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک ہدیہ لے کے ہمیں جانا چاہیے۔ پس رواں گشتن ہدیہ آوراں تاب تختے آن سلیمان جہاں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس طرح وہ ہدیہ لانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرف روانہ ہو گئے جو جہانوں کے بادشاہ تھے۔ خندہ شامن چوں سلیما آن بدید کہ از شما من کی طلب کر دم مزید۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آپ ہنس پڑے کہ میں نے تم سے ایمان کے علاوہ اور کچھ مزید کہاں طلب کیا تھا بھائی، یعنی فرما رہے ہیں کہ میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ کہ مرا از غیب نادر ہدیہ ہاست کہ بشر آرا نیارد نیز خواست۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو غیب کے ایسے ہدیے ہیں کہ عام انسان تو ان کی تمنا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی جو نہیں کہ وہ کون سے ہدیے ہیں میرے پاس۔ می پرستید اخترے کہ او زر کند روب او آرید کہ او اختر کند۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سورج کو پوجتے ہو کیونکہ وہ سونا بناتا ہے، تم اس کی طرف رخ کر لو جس نے سورج کو بھی بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مزید فرمایا می پرستید آفتاب چرخ را خار کردہ جانے عالی نرخ را۔ کیا فرمایا کہ تم آسمانی سورج کو پوجتے ہو اور تم نے قیمتی روح کو ذلیل کر رکھا ہے۔ آفتاب از امر حق طباخ ماست ابلہی باشد کہ گویم و خداست۔ سلیمان علیہ السلام نے ان ہدیہ لانے والوں سے مزید فرمایا کہ سورج خدا کے حکم سے ہمارا باورچی ہے،
میں اس کو اگر خدا کہوں تو یہ بے وقوفی اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آفتاب گر بگیرد چوں کنی آ سیاہی زو تو چوں بہروں کنی۔ سلیمان علیہ السلام نے مزید انہیں فرمایا کہ اگر سورج کو گہن لگ گیا تو تم اس سے وہ سیاہی کیسے ہٹاؤ گے؟ نئے بدرگاہ خدا آری صدا کہ سیاہی را ببر ودے شوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کس خدا کی بارگاہ میں اپنی دیوانگی پیش کرو گے کہ اے خدا سورج کی تاریکی کو اس سے ہٹا اور ہمارے لیے اس کی شعاع کو واپس کر دے۔ گر کشندت نیم شب خورشید کو تا بنا لی یا اما یا بھی حضو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی آدھی رات کو قتل کر دے تو اس وقت سورج کہاں ہوگا کہ جس سے کوئی فریاد کرے یا امان طلب کرے۔ حادثات اغلب بشب واقع شون و آزما معبود تو غائب بوت۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں مزید فرمایا کہ اکثر واقعات تو رات کے وقت ہوتے ہیں اور اس وقت تمہارا معبود سورج تو غائب ہو جائے گا۔ سوئے حق گر راستانہ خم شوی وا رہی از اخترا محرم شوی۔ سلیمان علیہ السلام نے مزید انہیں فرمایا کہ اگر تم سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب جھک گئے تو سورج چاند ستاروں کی پوجا سے نجات پا جاؤ گے اور بلکہ محرم راز بن جاؤ گے۔ چوں شوی محرم کشائم بات و لب تاب بینی آفتاب نیم شب۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ جب تم محرم راز بن جاؤ گے تو پھر میں تمہارے سامنے لب کشائی کروں گا تاکہ تم آدھی رات کو بھی وہ ازلی سورج دیکھ لو جو اندھیرے اجالے میں ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر رہتا ہے۔ جز روان پاک اورا شرک نئے در طلوع روز و شبرا فرق نے۔ سلیمان علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس ازلی سورج کا مشرق سوائے پاک روحوں کے اور کوئی نہیں ہے اور اس کے طلوع میں رات دن کی تفاوت بھی نہیں ہے۔ یعنی بقول مولانا اللہ پاک کے بندوں میں اللہ کا نور شر صدر کی صورت میں جلوہ گری کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ نور شر صدر کا سورج شمس فلک کی طرح طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ درخشاں رہتا ہے۔ روز آں باشد کہ او شارک شود شب نماند چوں او بارک بوت۔ بقول مولانا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانی سورج کا دن کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں دن تو وہ ہے جب وہ ازلی سورج کسی کے افق قلب پر طلوع ہو، اور فرماتے ہیں جب وہ افق قلب پر طلوع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر رات نہیں رہتی وہاں پہ۔ چون امانت ذرہ پیش آفتاب خور چنا باشد دراں انوار و تاب۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ذرہ سورج کے سامنے حقیر اور بے وقت ہو جاتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح شمس فلک اللہ تعالیٰ کے انوار کے سامنے ناچیز ہو جاتا ہے۔ آفتاب را کہ رخشہ می شود دیدہ پیشش کندو حیرہ می شود۔ فرماتے ہیں کہ شمس فلک اس قدر روشن ہے کہ جب وہ درخشاں ہوتا ہے تو آنکھ اس کے سامنے چندے آ جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم چذرہ بینیش در نور عشق پیش نور بے حد مرفور عشق۔ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح تو شمس فلک کو اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اور وافر نور کے سامنے بالکل بے حس پائے گا۔ بینیش مسکین و خار و بے قرار دیدارا قوت شدہ از کردگار۔ فرماتے ہیں کہ شمس فلک تو اللہ کے نور کے سامنے مسکین و خار و بے قرار ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی باطنی آنکھوں کو قوت دیدار عطا فرماتے ہیں۔ کیمیائے کے عزوے یک ماسرے بردہاں افتاد و گشتاں اخترے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ازلی سورج وہ کیمیا ہے کہ اس کا ایک ہی پرتو دھوئیں پر پڑا تو وہ ستارہ بن گیا۔ نادر اکسیرے کہ عزوے نیم تاب بر ظلام زد بکردش آفتاب۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس ازلی سورج کی آدھی چمک تاریکی نما دھوئیں پر پڑی تو اس کو آفتاب بنا دیا۔ کیا تم اسی آفتاب کو خدا سمجھتے ہو؟ بول عجب مینا گرے کہ از یک کمل بست چندی خاصیت را برزہل۔ فرماتے ہیں کہ وہ ازلی سورج یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کیمیا گر ہیں کہ جن کے ایک پرتوں نے زحل ستارے میں اتنی خاصیتیں پیدا کر دی ہیں۔ باقی اخترہا و گوہرہائے جاں ہم بری می قیاس اے طالب بداں۔ فرماتے ہیں کہ بقیہ ستاروں اور جان کے جواہر کو بھی اے طالب اسی پیمانے سے سمجھ لو، سب کچھ اللہ نے اپنے نور کے پرتوں سے ہی بنا رکھا ہے۔
دیدائے حسی زبون آفتاب، دیدائے ربانی جو وبیاب۔ کیا فرماتے ہیں کہ حسی آنکھ سورج سے مغلوب ہے، خدائی آنکھ تلاش کرو اور اسے حاصل بھی کر لو۔ کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود۔ فرماتے ہیں کہ وہ نظر نوری ہے اور ہماری نظر ناری ہے۔ فرماتے ہیں آگ نور کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے۔ یہ آخری شعر تھا۔ آئیے اس حصے کے درسی اسباق پر ایک نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنے کے قصے میں ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے بڑے قیمتی اسباق چھوڑے ہیں۔ مولانا اس قصے کے شروع میں فرماتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے کی اینٹوں کا ہدیہ لانے والے جب حضرت کی سلطنت میں پہنچے تو انہوں نے اس سلطنت کا سارا فرش خالص سونے کا پایا۔ قاضی سجاد صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بلقیس کے ہدیہ برداروں کو معجزہ دکھایا تھا۔ ہدیہ بردار 40 منزلوں تک سونے پر چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نظر میں سونے کی کوئی وقت نہ رہی اور وہ سوچنے لگے کہ جس کی ساری زمین ہی سونے کی ہے اس کے پاس سونا لے کے جانا کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ مولانا یہاں ہمیں پہلا سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اب بردہ عقل ہدیہ تا الہ، عقل آنجا کم ترست از خاکرہ، یعنی فرماتے ہیں کہ اے پڑھے لکھو، اے عقل و دانش والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عقل مندی کا ہدیہ لے کے جاؤ گے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس نے تمہیں پہلے دے کے بھیجا ہوا ہے، اور اس عقل کی قیمت اللہ کے راستے میں فرماتے ہیں مٹی سے بھی کم ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کہتی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کی تو شرح صدر فرماتا ہوں۔ اور پھر شرح صدر کی وضاحت سورہ زمر آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی اللہ جس مسلمان کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بقول صوفیہ شرح صدر سے مراد صاحب نور ہونا ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے۔ مسلمان ہونا اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمان احادیث نبویہ کے مطابق دوزخ میں بھی جائیں گے، لیکن اللہ نے جن کی شرح صدر کر دی ہے، قرآن کے مطابق ان کو ہدایت کے نور سے نواز دیا ہے، کیا اس کے ہدایت یافتہ بندے بھی دوزخ میں جائیں گے؟ یہ بات خلاف عقل ہے۔ شرح صدر سے مراد مومن کا نور ہی ہے، جس سے بخاری کی حدیث کے مطابق مومن دیکھتا ہے۔ مولانا یہاں پہ یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اصل کامیابی عقل و فہم نہیں، صاحب شرح صدر ہونا ہے۔ دوسرا سبق دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ ہدیہ بردار حضرت کے پاس پہنچے تو آپ کو انہیں دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی فضول چیز ہم نے آپ سے کب طلب کی تھی بھائی؟ آپ نے وہ سونے کی اینٹوں سے لدے ہوئے 40 اونٹوں کا ہدیہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیوی ہر طرح کے خزانوں سے نواز رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور کامل اولیاء کا مطمع نظر صرف اور صرف تبلیغ ہوتی ہے، امتیوں یا مریدوں سے مال اکٹھا کرنا نہیں ہوتا۔ تیسرا سبق دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ برداروں سے فرمایا کہ سونے کی محبت میں تم لوگ سورج کو پوچھتے ہو کہ وہ کان کے اندر اپنی تاثیر سے سونے کی تربیت کرتا ہے۔ فرمایا اے بے وقوفو، سورج تو ہمارا باورچی ہے، ہمارے لیے کھانے پکاتا ہے، وہ تو خود اللہ کے حکم کا تابع ہے، وہ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں دلیلیں دیں کہ تمہیں کوئی آدھی رات کو قتل کر دے تو اس وقت تو تمہارا معبود سورج ہوگا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کس سے فریاد کرو گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاؤ تو ستاروں کی عبادت سے بھی چھوٹ جاؤ گے۔ بقول مولانا چوتھا سبق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ برداروں کو نصیحت فرماتے ہوئے شرح صدر کی تفصیل بتاتے ہوئے دیا۔ آپ نے فرمایا جز روان پاک اورا شرک نئے در طلوع شروز و شبرا فرق نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سورج کا مشرق اللہ کے پاک لوگوں کا سینہ ہوتا ہے، جس میں وہ نور شرح صدر بن کے طلوع ہوتا ہے،
اور فرماتے ہیں کہ جس سینے میں وہ ازلی سورج طلوع ہو جائے، فرماتے ہیں پھر وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ درخشاں رہتا ہے۔ پھر اسی کی تفصیل میں بقول مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن کیا چیز ہے؟ فرمایا جس شخص کے قلب کے افق پر وہ ازلی سورج طلوع ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں وہاں پھر کبھی رات ہوتی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدیہ برداروں سے گفتگو میں 5واں سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا عکس آسمانوں کے دھوئیں پر ڈالا تو سورج بھی بنا دیا اور زحل جیسے ستارے بھی بنا دیے۔ پھر فرمایا کہ تمام ستاروں اور روح کے موتیوں کو اسی پر قیاس کر لو کہ سب کچھ اس نے ایسے ہی بنایا ہے۔ بقول مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ برداروں کو چھٹا اور آخری سبق ان اشعار میں دیا: دیدہ حسی زبون آفتاب، دیدہ ربانی جو و بیاب۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری آنکھ کو کافی نہ سمجھو، یہ تو آفتاب سے ہی مغلوب ہو جاتی ہے۔ فرمایا خدائی آنکھ تلاش کرو اور اسے حاصل بھی کر لو، اور اللہ کی آنکھ سے ہر چیز کا مشاہدہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ کان نظر نوری و این ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود۔ فرمایا کیونکہ وہ خدائی نظر نورانی ہے اور ظاہری نظر آتشی ہے، اور فرمایا کہ آتش نور کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے۔ مولانا یہ فرماتے نظر آتے ہیں اور آپ اس کے قائل بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن باطنی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ ان آخری اشعار میں حدیث قرب نوافل کی طرف تلمیح ہے، جس میں بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، الی آخرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدیہ برداروں کو یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جب تمہیں نور شرح صدر مل جائے گا تو وہی نور کان اور آنکھیں وغیرہ بنتا ہے، اور وہ نور اپنے آپ کو خود ہی دیکھتا ہے، بس تم اللہ کے نور سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہو، وگرنہ ان ظاہری آنکھوں سے کوئی شخص اس جہان میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔